على كل مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا يقبل إلا طيب أو كما قال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ بآواز بلند درود و سلام پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا جد الحسنین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو خالق کائنات بھی ہے، مالک کائنات بھی ہے، رب العالمین بھی ہے، احسن الخالقین بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد حضور سرور کونین نبی الحرمین صاحب مشرقین والمغربین حضور نور مجسم شفیع معظم تاجدار مدینہ راحت و قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ قائد المرسلین و خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً محبتاً نذراناً درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ میرے سمیت جتنے لوگ دور دراز سے قریب سے تشریف لائے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا آنا، ان کا بیٹھنا، میرا پڑھنا اپنی پاک بارگاہ لم یزل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں حلال اور طیب رزق کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں پاکیزہ رزق عطا فرمایا ہے ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق سے تم کھاؤ۔ یہ پرفتن دور ہے، ہر دوسرا بندہ معاشی تنگی میں مبتلا ہے، معاشی فقدان میں مبتلا ہے۔ آپ کسی بھی چوک پہ چلے جائیں یا کسی بھی چار بندوں کی محفل میں جائیں ان کی زبان سے ایک ہی بات ملتی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے، امیر دن بدن امیر ہوتا جا رہا ہے، معاشی تنگی ہے، معاشی تنگی میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، صوم و صلات کی پابندی بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں معاشی تنگی دے معاشی فقدان میں مبتلا فرما دیا۔ اور تیسری طرف وہ لوگ بھی آپ کو نظر آئیں گے جو مال کما رہے ہیں، مال کھا رہے ہیں، مال کھلا رہے ہیں، انہیں معلوم نہیں جو ہم مال کما رہے ہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو ہم کھا رہے ہیں یا کھلا رہے ہیں یہ حرام ہے کہ حلال ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس، آپ نے فرمایا ابن آدم سے قیامت کے دن 5 سوال ہوں گے اور جب تک ان 5 سوالوں کا جواب نہیں دے گا تب تک اسے نجات نہیں ملے گی۔
عرض کی اللہ کے رسول وہ 5 سوال کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا ان عمرہ فیہا افناؤہ، سب سے پہلے سوال ہوگا اے نبی کے امتی، اے میرے بندے، میں نے تجھے 60 سال کی 70 سال کی عمر عطا کی، بتا تو نے عمر کہاں گزاری ہے، گناہوں میں گزاری ہے یا عبادت میں گزاری ہے؟ دوسرا سوال ہوگا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيهَا أَبْلَاهُ، یہ بتا میں نے تجھے جوانی عطا فرمائی، جوانی کا زور عطا کیا، تو نے اس جوانی کے زور کو کہاں صرف کیا؟ میری عبادت میں مصروف رہا یا گناہوں میں مصروف رہا؟ تیسرا سوال ہوگا ماذا عمل فی العلم، میں نے تجھے علم عطا فرمایا تھا، منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں کو فتوے دیتا تھا یا خود بھی عمل کرتا تھا کہ نہیں؟ چوتھا سوال ہوگا من این اکتسبتہ، میں نے تجھے مال دیا تھا، تو نے مال کہاں خرچ کیا؟ فیہا انفقتہ، کہاں خرچ کیا؟ اور یہ بتا یہ مال تیرا حلال کا تھا کہ حرام کا تھا؟ یہ قیامت کے دن جب تک بندہ ان 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا تب تک اسے نجات نہیں ملے گی۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے آپ کے سامنے 100 افعال بیان کیے تھے جن کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو معاشی تنگی، معاشی فقدان میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک میں رزق حلال کو حاصل کرنے کے لیے 30 کنجیاں بیان کروں گا یا 30 اصول بیان کروں گا کہ 30 ایسے افعال ہیں یا 30 ایسے اعمال ہیں، ان میں سے کسی ایک پر بھی آپ عمل کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اس سے پہلے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی، آپ کو سننے کی، سنا کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے آپ نے 2 چیزوں کو سمجھنا ہے کہ رزق کی ہیں 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے رزق مقسوم اور ایک ہوتا ہے رزق مقصود۔ جب بھی کسی نوکر کا کسی مالک کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یا کسی آفیسر کا اپنے بڑے باس کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے یا کسی بھی چھوٹے ورکر کا بڑے آدمی کے ساتھ جھگڑا ہوتا ہے تو بیٹے کا باپ سے جھگڑا ہوتا ہے، وہ ایک ہی بات سننے کو ملتی ہے میں جا رہا ہوں، میں نے کام نہیں کرنا، روزی روٹی کا مالک اللہ وحدہ لا شریک ہے، روٹی بھی اللہ نے دینی ہے، پانی بھی اللہ نے دینا ہے، روزی بھی اللہ دے گا۔ جبکہ انہیں یہ مسئلہ نہیں معلوم، رزق کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے رزق مقسوم اور ایک ہوتا ہے رزق مقصود۔ مقسوم وہ ہے وہ آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، آپ صوفے پہ بیٹھے رہیں، آپ کرسی پہ بیٹھے رہیں، آپ دنیا کا کوئی کام نہ کریں، وہ رزق دروازے توڑ کر آپ کے قدموں میں ضرور آئے گا۔ یہودیوں نے اختلاف کیا تھا مولا علی شیر خدا سے، انہوں نے کہا کہ مولا علی شیر خدا آپ کہتے ہو رزق مقسوم ہے، اگر بندہ 7 کمروں کے اندر بند ہو اور 7 دروازے ہوں، ایک سوراخ بھی نہ ہو، بتاؤ اس تک رزق مقسوم کیسے پہنچے گا؟ مولا علی شیر خدا نے کہا یہودیوں یہ بتاؤ تم موت کے قائل ہو، اگر بندہ 7 کمروں میں بند ہو، 7 دروازے ہوں، ایک سوراخ بھی نہ ہو، کیا اس تک موت والا فرشتہ پہنچ جائے گا؟ انہوں نے کہا جی پہنچ جائے گا۔ فرمایا جو خدا موت والا فرشتہ بھیج سکتا ہے وہ خدا رزق والا فرشتہ بھی کمروں میں بھیج سکتا ہے۔ وہ رزق آپ کا مقسوم ہے، وہ آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا لطیفہ یا یوں سمجھ لے چھوٹی سی مثال دے دوں تاکہ آپ کو مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ مولوی صاحب خطاب کر رہے تھے، جمعۃ المبارک کا دن تھا، مولوی صاحب نے قرآن پاک کی آیت پڑھی واللہ خیر الرازقین، اور اللہ جسے چاہتا ہے بہتر رزق دیتا ہے، یرزق من یشاء بغیر حساب، جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب دیتا ہے۔ ایک سادہ سا دیہاتی بندہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا،
اس نے جب مولوی صاحب کا خطاب سمجھا، خطاب کی نوعیت کو نہ سمجھ سکا، نہ علماء کے پاس بیٹھا، نہ علماء سے مسئلہ سیکھا، اس نے نیت کر لی، اس نے کہا اگر رزق دروازے توڑ کر گھر تک آتا ہے تو میں اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا، میں دیکھتا ہوں کہ میرا رب مجھے کیسے رزق کھلاتا ہے۔ جمعہ پڑھ کے گھر گیا، ماں نے روٹی رکھی، اس نے انکار کر دیا، بہنوں نے منتیں کی، بھائیوں نے منتیں کی، رشتہ داروں نے، رات پوری گزر گئی، اس لڑکے نے نہ دن کا کھانا کھایا نہ رات کا کھانا کھایا، صبح ناشتے کا ٹائم ہے، بوڑھا باپ اس کی منتیں کر رہا ہے، اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں اللہ مجھے کیسے کھلاتا ہے، میں نہیں کھاتا اللہ کا رزق۔ ماں نے کھانا رکھا، کھانے کی خوشبو آئی، اس نے کہا اس سے پہلے میری قسم ٹوٹ جائے، اس نے گھر کو چھوڑا، جنگل میں چلا گیا۔ ماں بیچاری کھانا لے کے جنگل میں پہنچ گئی، دیکھا بیٹا ایک درخت کے نیچے سویا ہوا ہے، ماں نے اس کے سامنے کھانا رکھا تو بیٹے نے انکار کر دیا، ماں کھانا رکھ کے چلی گئی، بیٹے کو کھانے کی خوشبو آئی، اس نے کہا کہیں میری قسم ٹوٹ نہ جائے، بیٹے نے اس درخت کو چھوڑا، 4 قدم آگے جا کے سو گیا۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکوؤں کا ایک گروہ آیا، وہاں پہ بیٹھ کے ان کی میٹنگ ہوتی تھی، ابھی میٹنگ شروع ہوئی تو کھانے کی خوشبو آ گئی، انہوں نے کہا یہ دیکھو کتنا عمدہ تے کتنا لذیذ کھانا پڑا ہے۔ ڈاکوؤں کے سردار نے کہا کہ یہ کھانا نہیں کھانا، یہ سازش ہے، اس کھانے میں کسی نے زہر رکھی ہوگی۔ چھوٹا ڈاکو کہنے لگا یار ہمارے لیے کون زہر رکھ سکتا ہے؟ اس نے کہا جس نے زہر کھانے میں ملایا ہوگا وہ دائیں بائیں بیٹھا ہوگا۔ ڈاکو اب اسے تلاش کرنے لگے، دیکھا تو وہی جوان لیٹا ہوا ہے، گربان سے پکڑا، درخت کے نیچے لے کر آئے، اسے کہا کہ کھانا تو نے رکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں رکھا۔ اس نے کہا اگر تو نے نہیں رکھا تو یہ کھانا کھا کے دکھا۔ اس نے کہا میں کھانا نہیں کھاتا۔ ڈاکوؤں نے کہا ہم نے کہا تھا نا اس کھانے میں زہر ہے۔ انہوں نے جوتے اتارے، جوتوں سے مارنا شروع کر دیا، جب شدت سے اسے مارا گیا وہ سارا کا سارا کھانا کھا گیا۔ اگلے جمعے پھر آیا، جمعہ پڑھا، مولوی سے ملا، مولانا صاحب مسئلے آدھے آدھے بیان نہ کیا کرو۔ اس نے کہا میں نے تو پورے مسئلے بیان کیے ہیں کہ اللہ بندوں تک رزق اپنا پہنچاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، پورا مسئلہ یہ ہے جو بندہ خدا کا رزق نہیں کھاتا خدا جوتے مار مار کے کھلاتا ہے، یہ رزق مقصود ہے۔ آپ دنیا کے کسی مقصوم ہیں، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ آپ کا رزق ہے، یہ آپ کو مل کے رہے گا، یہ آپ سے کوئی بھی بندہ نہیں چھین سکتا۔ دوسرا ہوتا ہے رزق مقصود، اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ پاؤں چلانے پڑتے ہیں، اس کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کے اللہ تبارک و تعالی آپ کو رزق سے نوازتا ہے، وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں ملتا۔ ہم کہتے ہیں یہ دیکھو خدا اسے لیٹا ہوا ہے دے رہا ہے، میں کام کروں تو خدا مجھے نہیں دے رہا۔ اے نادان انسان، وہ اس کے پاس رزق مقسوم ہے اور تیرے پاس رزق مقصود ہے، تو محنت کر، انشاءاللہ تجھے محنت کے صدقے اللہ رزق عطا فرمائے گا۔ اب رزق مقصود کیا ہے؟ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک شکاری جنگل میں گیا، اس نے دیکھا کہ جنگل میں ایک لومڑی یا ایک ہرنی ہے، چاروں ٹانگوں سے معذور ہے اور موٹی تازی دبلی ہے، پریشان ہو گیا، یہ کھاتی کہاں سے، یہ پیتی کہاں سے ہے۔ شام تک شکاری بیٹھا رہا، رات کا ٹائم ہوا، اس نے دیکھا آسمان سے 2 فرشتے آئے، ایک کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے، دوسرے کے ہاتھ میں شہد کا پیالہ ہے۔ ایک فرشتے نے دودھ پلایا، دوسرے نے اس کو شہد چٹوایا، یہ دیکھ کے وہ چلے گئے۔ تو شکاری کہتا ہے میں سوچنے لگ گیا، دیکھ بھئی یہ لومڑی یا ہرنی، اسے اللہ کی ذات پہ اتنا توکل ہے، اللہ اسے بیٹھے بٹھائے شہد بھی دے رہے تھے، دودھ بھی دے رہا ہے، تو میں بھی اللہ پہ توکل کر کے بیٹھ جاتا ہوں۔ 7 دن کے 4 دن لگاتار پہاڑ پہ بیٹھا رہا، ایک روٹی بھی نہ ملی، ایک قطرہ پانی کا بھی نہ ملا۔ آسمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے اے اللہ وہ بھی تیری مخلوق ہے
اور میں بھی تیری مخلوق ہوں، تو نے اسے مالا مال کیا ہے، مجھے کچھ نہیں دیا۔ حاتب غیب سے آوازی میرے بندے لومپڑی نہ بن، شیر بن۔ شیر اپنا شکار خود کرتا ہے اور شکار کے لیے دوڑتا ہے، شکار کے لیے محنت کرتا ہے۔ جب وہ محنت کرتا ہے میں رب اسے رزق کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہوں۔ تو یہ ہوگی دو قسمیں، ایک ہو گیا مقسوم، ایک ہو گیا مقسوم۔ اب آپ کے پاس یا تو رزق مقسوم ہوگا یا رزق مقصود ہے۔ اب تیسرا بندہ وہ ہے، وہ کہتا ہے میرے پاس نہ رزق مقسوم ہے، میرے پاس نہیں آتا، اگر میں کام کروں تو کوئی کام میرا ہوتا نہیں، ہوتے ہوتے میرا کام بگڑ جاتا ہے، جس کام میں میں ہاتھ ڈالتا ہوں سونا ہو تو وہ بھی مٹی بن جاتا ہے۔ علماء فرماتے 30 وجوہات ہیں، 100 وجوہات میں نے پیچھے بیان کی تھی۔ وہ کہتے 30 افعال ہیں، 30 ایسی کنجیاں ہیں، آپ ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل کریں گے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 1، سب سے پہلا ہے کہ آذان کا ادب کرنا، آذان کا احترام کرنا اور ہر آذان کا جواب دینا۔ جس دن آپ نے آذان کا جواب دینا شروع کر دیا، ادب بھی آ جائے گا، اذان کا احترام بھی آ جائے گا۔ امام احمد بن حنبل فقہ حنبلی کے سب سے بڑے امام ہیں۔ عرض کی اللہ میں اتنا بڑا امام ہوں، مجھے بتا جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ پاک نے فرمایا فلاں لوہار۔ اے اللہ میں فقہ حنبلی کا اتنا بڑا امام ہوں، ایک لوہار کو تو نے میرا پڑوسی بنا دیا، ایک لوہار کو تو نے جنتی بنا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا جانا اس کا عمل تو دے۔ امام احمد بن حنبل نے کہا، میں نے پوچھا جوان تیرا عمل کیا ہے؟ اس نے کہا صبح سے شام تک ہتھوڑے سے لوہا سیدھا کرتا ہوں، جب مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے میں اپنے ہتھیڑوں کو زمین پہ رکھ دیتا ہوں، اذان کا ادب کرتا ہوں، اذان کا احترام کرتا ہوں۔ ادب کی وجہ سے اللہ پاک نے جنت میں مجھے آپ کا پڑوسی بنا دیا۔ بزرگ کی عادت تھی وہ اذان کا ایسے ادب کرتے، اگر چلتے ہوتے اذان آتی تو بیٹھ جاتے، اگر بیٹھے ہوتے تو کھڑے ہو جاتے، اگر کھڑے ہوتے تو نیچے بیٹھ جاتے، ہر ٹائم اذان کا ادب کرتے۔ جب ان کا وصال ہوا، جنازہ گلی میں لے کے جا رہے تھے، اچانک جنازہ وزنی ہو گیا، 10 منٹ تک 17 بندے جنازہ نہ اٹھا سکے۔ 10 منٹ جب گزر گئے، جنازہ اٹھا کے قبرستان پہنچا دیا گیا۔ محلے والے آئے، انہوں نے کہا بتا بیٹی تیرا بابا کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا اذان کا ادب کرتا تھا۔ آج جب جنازہ اٹھا میرے بابا کا لاشا بھی بعد مرنے کے خدا کی اذان کا ادب احترام کر۔ سب سے پہلا کام آپ اذان کا ادب احترام کر دیں، آپ پر روزی تنگ نہیں ہوگی۔ نمبر 2 فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کا قائم کرنا۔ جو بندہ نماز نہ پڑھے اور روزی روٹی کی امید رکھے، رزق حلال کی امید رکھے اور کہے کہ میرے بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں، ایسا ہو نہیں سکتا۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر 4 سال ہے، تو ماں نے کہا بیٹا فرید نماز پڑھا کرو۔ چھوٹے بچے تھے، بابا فرید نے کہا ماں نماز پڑھوں گا کیا ملے گا؟ فرمایا جو نماز پڑھتا ہے نا اللہ اسے شکر عطا کرتا ہے۔ ہمارے زمانے میں ٹافیاں تھیں، ان کے زمانے میں شکر ہوتی تھی۔ بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ کو ماں نے وضو کرایا، مصلی پہ کھڑا کیا، ماں نے ایک شکر کا ٹکڑا لے کے جائے نماز کے نیچے رکھ دیا۔ بابا فرید نے سلام پھیرا، شکر کا ٹکڑا ملا، فرمایا ماں اللہ تو بڑا مہربان ہے، 2 سجدے کرو تو خدا شکر دے دیتا ہے۔ ایک دن ماں کہیں کام گئی ہوئی تھی، بابا فرید رحمت اللہ تعالی علیہ مصلی پہ کھڑے ہیں، تے ماں رو رہی ہے، اے اللہ آج میری عزت کی لاج رکھ لینا، آج تیرا فرید مصلی پہ کھڑے ہو کر عبادت کرے گا۔ فرید جب مصلی اٹھائے گا، آج فرید
فرید کو شکر نہیں ملے گی، کہیں فرید کا یقین اور توکل نہ ٹوٹ جائے۔ شام کا وقت ہے، فرید کی ماں گھر میں داخل ہوئی، دیکھا کہ فرید گھر میں کھیل رہا ہے۔ فرمایا فرید نماز پڑھی تھی؟ فرمایا ہاں نماز پڑھی تھی۔ فرمایا فرید شکر ملی تھی؟ فرمایا ماں پہلے تو ایک ٹکڑا ملتا تھا، آج میں نے جب سلام پھیرا، میں نے جائے نماز اٹھائی، خدا نے ساری زمین کو شکر بنا دیا۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے نماز کو قائم رکھنا ہے۔ نمبر 2 وہ کہتے ہیں نماز چاش، نماز اشراق، نماز اوابین کی پابندی کرنی ہے۔ نمبر 4 ہر نماز کے بعد آپ نے تسبیح فاطمہ پڑھنی ہے۔ اکثر عصر کے بعد دیکھتے امام سلام پھیر کے بیٹھ جاتا ہے، مقتدی خاموش بیٹھا ہے۔ بھائی خاموش بیٹھا ہے، آپ کو ٹائم دیا گیا، آپ تسبیح فاطمہ پڑھیں۔ میرے نبی کے پاس غلام آئے تو مولا علی شیر خدا نے کہا اے نبی کی لخت جگر نور نظر، اپنے بابا کے پاس جاؤ، آپ چکی چلا چلا کے آپ کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے ہیں، اپنے بابا سے کہہ دو نا 1-2 غلام آپ کو دے دیں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ آج سائلہ بن کر اپنے بابا کے دروازے پہ جا رہی ہے، یہ وہ سائلہ بن کے جا رہی ہے، دنیا کا ہر سائل اس کے گھر سے کبھی خالی نہیں گیا، اور نبی نے بھی کسی سائل کو کبھی خالی نہیں بھیجا۔ آج بیٹی نے فریاد کی بابا مجھے 1 غلام دے دو، 2 غلام دے دو، چکی چلا چلا کے میرے ہاتھ میں چھالے پڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹی اگر تجھے تھکاوٹ ہوتی ہے میں تجھے وظیفہ بتا دیتا ہوں، اور رہی بات شور کی خدمت کی، وہ غلاموں سے نہیں، بیوی خود شور کی خدمت کرے۔ بیوی کو اللہ نے بنایا اس لیے ہے وہ شور کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے۔ آپ نے فرمایا میری لخت جگر نور نظر جب تجھے تھکاوٹ ہو 33 مرتبہ پڑھا کر سبحان اللہ، 33 مرتبہ پڑھا کر الحمدللہ، 34 مرتبہ پڑھا کر اللہ اکبر، اور جو میرا امتی یہ تسبیح فاطمہ کا ورد کرے گا خدا رزق کی دولت سے مالا مال فرمائے گا۔ نمبر 6 جو لوگ ذکر اذکار کرتے ہیں ان کے لیے چند صورتیں ہیں، سورہ مزمل، سورہ واقعہ، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص۔ ان 4 صورتوں میں سے کوئی بھی ایک صورت لے لیں، اول آخر درود شریف، آپ نے ان صورتوں کو 11 مار پڑھنا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی سورہ اخلاص کے بارے میں آسان ہے، ہر بندے کو یاد ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ رات کو سونے سے پہلے نا 3 چیزوں پر عمل کیا کرو۔ آقا وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز میری ساری امت کو راضی کر کے سوئی کرو۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا 1.25 لاکھ نبیوں کو راضی کیا کرو پھر سویا کرو۔ آقا تیسرا آپ نے فرمایا سارا قرآن ختم کیا کرو پھر سویا کرو۔ عرض کی اللہ کے رسول اتنی چھوٹی رات ہے، ایک رات میں ساری امت کو راضی کرنا ہے، ایک رات میں سارے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، ایک رات میں 1.25 لاکھ نبیوں کو راضی کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ عمل بڑا آسان ہے، امت کے لیے دعا کی کر، امت تجھ سے راضی ہو جائے گی۔ اے اللہ کے رسول 1.25 لاکھ نبیوں کو کیسے راضی کرو؟ آپ نے فرمایا صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی جو امتی ایک بار میرے اوپر درود پڑتا ہے میں محمد بھی راضی ہو جاتا ہوں، 1.25 لاکھ نبی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ایک رات میں قرآن کیسے ختم کرو؟ آپ نے فرمایا جو امتی رات کو سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اللہ پاک سارا قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد علماء فرماتے 7واں عمل سورہ کوثر کا پڑھنا۔ جن کے رشتے نہیں ہو رہے یا رشتے ہو کے ٹوٹ جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار بند ہو گیا ہے، جو کہتے ہیں کہ اولاد نہیں، اولاد کی شکایت ہے، یا جو کہتے ہیں ہم ٹینشن یا ڈپریشن کے شکار ہیں، علماء فرماتے مغرب کی نماز کے بعد آپ نے اول آخر درود پڑھنا ہے اور 11 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت کرنی ہے، انشاءاللہ اللہ آپ کے جائز مقصد کو پورا فرمائے گا۔
7واں فرمایا آیت الکرسی پڑھنا. یہ تو ویسے بھی ہر تاجر کو, ہر دکاندار کو میں کہتا ہوں زبانی یاد ہو. پہلے وہ مائیں تھی نا, بچوں کو آیت الکرسی تقریباً ہر بچے کو آتی ہے, ہر دوسرے بچے کو. آج بھی جو بزرگ ہیں آپ ان سے پوچھیں قرآن کی صورتیں یاد ہیں؟ نہیں یاد. آپ کو کیا یاد ہے؟ آیت الکرسی. کس نے یاد کروائی تھی؟ کہتے ہیں ہماری ماں نے یاد کروائی تھی. تو آج کی ماں بچوں کو پوئم یاد کروا رہی ہے, اسکول کی کتابیں یاد کروا رہی ہے. آیت الکرسی نہیں. علماء نے کہا ہے کہ بچہ جب اسکول جاتا ہے نا, بیگ پیچھے لگا کے جاتا ہے, اور دین کا طالب علم جب قرآن پڑھنے جاتا ہے قرآن سینے لگا کے جاتا ہے. یہ دلیل ہے, وہ دنیا کا علم ہے یہ پیچھے رہ جائے گا, یہ مصطفیٰ کا علم ہے, یہ قبر میں بھی کام آئے گا, جنت میں بھی یہی کام آئے گا. آیت الکرسی. ابو ہریرہ کو نبی پاک نے کہا یہ زکوٰۃ کا مال ہے, آپ نے نا آج کی رات پہرا دینا ہے. ریاض الصالحین میں بھی ہے, مشکاۃ شریف میں بھی حدیث موجود ہے. ابو ہریرہ نے کہا ٹھیک ہے, پہرا دینا بڑا ثواب کا کام ہے. آپ تیار ہو گئے. رات کا ٹائم ہے, ایک چور آئے تھے, ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا. آپ نے فرمایا زکوٰۃ کا مال چوری کرتا ہے. اس نے کہا نہ یتیم ہو نہ مسکین ہوں, تے فلاں بڑا غریب, معافی دے دو, آج کے بعد یہ کام نہیں کروں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے چلا جا. چلا گیا. صبح کی نماز ہے, ابو ہریرہ نے نماز پڑھی, میرے نبی نے سلام پھیرا. آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما اسیرک الباریہ, رات والے چور کا حال سنا. ابھی بھی کہتے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے, مجھے دیوار دکھا دو تے وہ مستری بھی دکھاؤ. ایک کیڑا مستری ہے جڑا دیوار بڑھا گیا تے ساڈے نبی نو پیچھے دا علم نہیں. رات کا ٹائم ہے, میرے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا. بڑی زبردست بات ہے, خالی چور کا ذکر نہیں ہے. آقا بڑا وہ تھا, بڑا غریب. آپ نے فرمایا جھوٹا ہے, وسیعود, میرا علم کہتا ہے کل پھر آئے گا. اگلی خبر بھی نبی نے دی ہے, خالی صاحب کا نہیں ہے. اور ہم جو کہتے ہیں ماں کان ماں یکون کا علم ہے, جو کچھ ہو چکا ہے اس کا بھی ہے, جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم ہے. ہم ایسے نہیں کہتے. میرے والد صاحب کا مناظرہ سندھ میں علم غیب پر ہوا, سامنے والے مناظر کے سامنے میرے والد صاحب نے یہی دلیل رکھی تھی. اس نے کہا مولوی اگر ماں کا دودھ پیا ہے, کوئی ایک حدیث دکھا دے کہ جب نبی معراج سے واپس آئے ہو کسی سائل نے سوال کیا ہو, میرے نبی نے سوال کا جواب نہ دیا ہو. اس نے کہا مفتی صاحب آپ حدیث دکھا دیں. میرے نبی نے فرمایا سن, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قطرت قطرۃ فی حلقی فعلمت ما کان ما یکون. جب میں خدا کی بارگاہ میں گیا, اللہ پاک نے اپنے علوم سمندر میں سے ایک قطرہ اٹھا کے میرے دہان میں ڈالا, اور خدا کی قسم جو کچھ ہو چکا تھا میں محمد اسے بھی جانتا ہوں, جو ہونے والا ہے میں محمد اسے بھی جانتا ہوں. آپ نے فرمایا پھر آئے گا. ابو ہریرہ کہتے اچھا آ جائے, میں دیکھتا ہوں. رات کا ٹائم ہے, ابو ہریرہ بیٹھ گئے. آیا, پھر پکڑ لیا. اس نے کہا غریب ہوں مسکین ہوں, پھر رحم آ گیا. کیوں؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم, یہ بڑے نرم دل ہیں نبی کے صحابہ. آپ نے چھوڑ دیا. صبح کی نماز ہوئی, میرے نبی نے فرمایا ما اسیرک الباریہ. ابو ہریرہ رات والے چور کا سنا. آقا بس وہ وعدہ کر کے دوبارہ نہیں آئے گا. فرمایا وہ کذب وسیعود, جھوٹا ہے کل پھر آئے گا. کہتے آقا تیسری رات آیا, اب تو میں نہیں چھوڑوں گا. بار بار مجھے نبی کے سامنے شرمندگی ہوتی ہے. تیسری رات آیا, میں نے پکڑ لیا, بڑی منتیں ترلے کی ہے. اس نے خدا کا رسول کا واسطہ دیا ہے. اس نے کہا چھوڑ دے. میں نے کہا نہیں چھوڑتا, میری شرمندگی ہوتی ہے. اس نے کہا تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں, تو پڑھے گا میں نہیں آؤں گا. اس نے کہا کون سا عمل ہے؟ فرمایا مار رکھ کے نا آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. صبح کا ٹائم ہے, نماز پڑھی. آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ ما اسیرک الباریہ, رات والے چور کا سنا. آقا اب نہیں آئے گا, اس نے مجھے آیت الکرسی بتائی ہے. آپ نے فرمایا تھا جھوٹا, بات سچی کی ہے. جس مال کے اوپر آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے, فرمایا وہ آنے والا شیطان تھا, نہ شیطان کی مجال ہے وہ مال کو لوٹ سکے, نہ دنیا دار چور کی مجال ہے وہ مال کو لوٹ سکے. 8واں عمل کون سا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے توبہ کرنی ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ بعض دفعہ ایسے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں جانے انجانے میں, ہمیں علم نہیں ہوتا, اللہ ہمیں معاشی تنگی میں مبتلا کر دیتا ہے. میں مثال دے دیتا ہوں.
آپ 10 روپے لے کر گئے ایک بیوہ کو دینے کے لیے. جیسے ہی آپ اس کے دروازے پہ پہنچے اندر سے گانے کی آواز آ رہی تھی, یا آپ نے اسے ناچتے ہوئے دیکھ لیا, یا آپ نے اسے غیر شرعی کام کرتے ہوئے دیکھ لیا, آپ کہتے ہو اس کو پیسے دوں, یہ تو ناچنے والے ہیں, یہ تو گانے والے ہیں. تو بندہ ہو کے بندے کے گناہ کو دیکھ کے پیسہ نہیں دیتا, تو گناہ گار ہو کے تو کیسے امید رکھتا ہے رب تیرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے گا؟ توبہ ایک ایسی چیز ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا ان اللہ یحب المتطہرین, پاک رہنے والوں سے میں محبت کرتا ہوں. وَيُحِبُّ التَّوَّابِينَ, توبہ کرنے والوں سے بھی میں محبت کرتا ہوں. گناہ کر کے جو اکڑ جائے اسے شیطان کہتے ہیں, اور گناہ کر کے رب کے دربار میں سر بسجود آ جائے اسے رب کا بندہ کہتے ہیں. اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے. آگے آپ نے 9واں 10واں تقویٰ طہارت. تقویٰ کیا ہے؟ جن جن چیزوں کا آپ کو اللہ رسول نے حکم دیا آپ ان پہ عمل کریں, جن جن چیزوں سے روکا گیا آپ ان سے رک جائیں. مثال ہے, آپ کے پاس اگر 2 فتوے آ جاتے ہیں, جیسے اوجری ہے, بعض علماء کے نزدیک یہ مکروہ ہے, بعض کہتے مکروہ تحریمی ہے, بعض کہتے مکروہ تنزیہ ہے. اگر اسی طرح کا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ ایک علماء کی جماعت کہہ رہی ہو جائز ہے, دوسرے کہہ رہے ہو ناجائز ہے, تقویٰ یہ کہتا ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں. فتویٰ اور ہوتا ہے, تقویٰ اور ہوتا ہے. فتویٰ عام بندوں کے لیے, تیرے میرے لیے ہے. فتویٰ یہ ہے نماز میں سانپ آ جائے, بچھو آ جائے, کوا آ جائے, کالا کوا, چیل آ جائے, یا جنگلی چوہا آ جائے, آپ حالت احرام میں ہیں. اسلام کہتے ہیں محرم نہ شکار کی طرف دیکھ سکتا ہے نہ اشارہ کر سکتا ہے, لیکن احرام کے اندر اور کعبے کے اندر کعبے کا احترام کیا ہے؟ ولا فسوقا ولا جدالا ولا رفسا. تیرے باپ کا دشمن مل جائے تو نے اس کو یہاں قتل نہیں کرنا, تو نے یہاں غور سے نہیں دیکھنا, کیونکہ تو کعبے میں کھڑا ہے, تو احرام کی حالت میں ہے. لیکن علماء کہتے ہیں احرام کی حالت میں ان جانوروں کو مارنا جائز ہے, یہ فتویٰ ہے. تقویٰ کہتا ہے جان لٹا دے, مارنا نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ میں پھر مثال دیتا ہوں. کربلا کی زمین ہے, تپتی ریت ہے, میرا پیر امام حسین ہے, ظہر کا وقت ہے, آذان ہوئی ہے, چاروں طرف دشمن ہے. اسلام کہتا ہے نماز گھر میں پڑھ, اگر شیر کا خوف ہے نماز گھر میں پڑھ, اگر بدعقیدہ کی مسجد ہے نماز گھر میں پڑھ, اگر پانی کا مسئلہ ہے نماز گھر میں پڑھ, اگر جان جانے کا خطرہ ہے نماز گھر میں پڑھ. آج 14 صدیوں بعد مجھے یہ مسئلہ معلوم ہے. میں نے کہا پیر امام حسین, آپ کو پتا تھا یزیدی آپ کے سر پہ کھڑے ہیں, تو نے نماز کیوں پڑھی؟ جواب آیا فتویٰ یہ کہتا ہے جان بچا لو, اور تقویٰ کہتا ہے جان لٹا دو. جو فتوے پر عمل کرے اسے مفتی کہتے ہیں, جو تقوی پر عمل کرے اسے محمد کا حسین کہتے ہیں. آپ نے تقوی پر عمل کرنا ہے, اس سے رزق میں کشادی ہوتی ہے. تقوی کے بعد ہے طہارت. میں نے پچھلے جمعے بھی کہا جنبی مرد جنبی عورت جس گھر میں ہو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اللہ گھر والوں کو روزی کی تنگی میں مبتلا فرما دیتا ہے. اور رحمت کو دور کی بات رہی, شہید کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں, سوائے قرض کے شہید کے سارے گناہ مٹ جاتے ہیں. نبی کا ایک صحابی ہے جس کا نام سیدنا امیر حنظلہ ہے, احد کی سرزمین ہے. کسی نے کہا امیر حنظلہ آپ گھر میں ہو, وہاں جنگ چھڑ گئی ہے, آپ نے بیوی کے ساتھ حقوق زوجیت ادا کیا,
آپ نے غسل نہ کیا، میرے لجپال نبی کا بلاوا آ گیا ہے، اب غسل کا ٹائم نہیں ہے۔ عود کی سرزمین پر امیر حنظلہ تشریف لے گئے، آپ کافروں کے ساتھ برابر لڑتے رہے، خطا کہ آپ کی شہادت ہو گئی ہے، شام کا ٹائم ہے، بیویاں اپنے خامدوں کی لاشیں تلاش کر رہی ہیں، آپ کی نظر جب سید الشہداء سیدنا امیر حنظلہ کی بیوی پہ پڑی، زاروں قطار رو رہی ہے، آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر، عرض کی اللہ کے رسول بات صبر کی نہیں ہے، رو اس لیے رہی ہو، کوئی بہن اپنے بھائی کا ہاتھ اٹھا کے جا رہی ہے، کوئی بیوی اپنے خامد کا جگر اٹھا کے جا رہی ہے، کوئی بیٹا اپنے باپ کا کٹا ہوا سر لے کر جا رہا ہے، میں ایسی بد نصیب ہوں مجھے خامد کی لاش کا ایک ٹکڑا نہیں ملا۔ میرے نبی نے ایک جماعت روانہ کی، فرمایا دیکھو میرے امیر حنظلہ کو تلاش کرو، رات تک امیر حنظلہ کو تلاش کرتے رہے، امیر حنظلہ کا لاشا نہ ملا، رات کا ٹائم ہے، میرے نبی آسمان کی طرف دیکھا، آپ پہلے مسکرائے، پھر میرے نبی نے رونا شروع کر دیا، عرض کی آقا یہ مسکرانا کیسا ہے، یہ رونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا رو اس لیے رہا ہوں میرا صحابی شہید ہو گیا ہے، اور مسکرا اس لیے رہا ہوں میرے صحابی پر غسل جنابت واجب تھا، میں دیکھ رہا ہوں چوتھے آسمان پر میرے صحابی کو خدا کے فرشتے جنابت کا غسل دے رہے ہیں۔ جی صحابی بھی جنبی ہو جائے جنت میں نہیں جاتا، پہلے ملائکہ نے غسل دیا ہے، تو کیسے کہتا ہے پوری رات جنبی تو لیٹا رہتا ہے، بیوی تیری ناپاک ہے، بچے تیرے ناپاک ہیں، پھر بھی تو گلے شکوے کرتا ہے، رزق نہیں ہے، روٹی نہیں ہے۔ نمبر 11 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دیں۔ یاد رکھو اپنے کاروبار میں آپ نے بڑے بڑے پارٹنر رکھے ہوں گے، جس دن آپ اللہ کو اپنا پارٹنر بنا لیں گے، خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں آپ کو نفع ہوگا نقصان نہیں ہوگا۔ میں نے عثمان غنی سے، میں نے آج بھی بڑے بڑے امیر ہیں، آپ ان کا انٹرویو لیں، آپ یہاں تک کیسے پہنچے ہیں؟ ہمیں تو دھوکے ہو جاتے ہیں، ہمارا مال لٹ جاتا ہے، ہمارا مال برباد ہو جاتا ہے، ہم سونے میں ہاتھ ڈالتے مٹی ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہم اللہ کے ساتھ کاروبار کرتے، بندوں سے تو ہماری لین دین ہی نہیں ہے۔ عثمان غنی کو ابو بکر نے خط لکھا، فرمایا قاد سالی آگے، بچے بوڑھے بھوکے پیاسے ہیں، مدد کرو۔ 10 اونٹ آپ نے راشن کے لاندے شام سے روانہ ہو گئے، مدینہ طیبہ کے بڑے بڑے تاجر اکٹھے ہو گئے، یہ منڈیوں میں آ نہیں جاتے، جیسے ہی سیلاب آیا ہے ٹماٹر مہنگا کر دے، جیسے ہی زلزلہ آیا ہے آلو پیاز مہنگا کر دے، اے ظالمان یہ طریقہ یہودیوں کا تھا، یہ طریقہ کافروں کا تھا، مسلمان تو مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے، تو نے یہ کہاں سے سیکھ لیا ہے؟ یہ طریقہ تجھے کس نے بتایا ہے؟ پہلے مصیبت آئی ہے تو اور مصیبت غریبوں پہ ڈھا رہا ہے۔ عثمان غنی جب قافلہ لے کے آئے نا، بڑے بڑے تجارتی آ گئے، انہوں نے کہا عثمان 1 اونٹ کے 2 دیں گے، فرمایا وارہ نہیں ہے۔ ایک نے کہا 1 اونٹ کے 4 دیں گے، بولی لگ گئی، فرمایا وارہ نہیں ہے۔ 1 اونٹ کے 6 دیں گے، فرمایا وارہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پھر کیا کرو گے؟ فرمایا مدینے میں ایک تاجر ہے، ایک ذات ہے، وہ کہتی ہے تو 1 دے میں 10 دوں گا۔ وہ ہم تو بڑے پرانے تاجر ہیں، ہم نے تو اتنا بڑا تاجر نہیں دیکھا جو 1 کے بدلے میں 10 اونٹ دے۔ فرمایا وہ عثمان کا رب ہے، رب کہتے ہیں میرے بندے اور تو 1 میرے نام پہ خرچ کر، میں رب تجھے 10 گنا زیادہ ادا کروں گا۔ انفاق فی طلب العلم، طالب علموں پر خرچ کرنا، علماء پر خرچ کرنا، یہ میری طرف نہ دیکھو، اللہ کا شکر ہے جتنا وجود ہے خدا نے اتنا دیا ہے، میں بتانے کا مقصد ہے آپ کے دائیں بائیں مدارس ہوں گے۔ کیوں؟ انفاق فی طلب العلم، اکثر لوگوں کو دیکھا ہے ہم نے اڈیالہ جیل میں کھانا بھیجنا ہے، کیوں؟ غوث پاک کی اولاد بیٹھی ہے، داتا علی حجویری صاحب نے وہاں چلا کاٹا تھا، بابا فرید کا آستانہ ہے، اور چاند بے قصور کے قاتلی لٹیرے ڈاکو بیٹھے ہیں، ان ڈاکوؤں کو کھلائے گا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہم سڑک کے اوپر دسترخوان لگائیں گے، کیوں؟ پوڈریوں کو کھلائے گا، چرسیوں کو کھلائے گا، اور جس کے سر پہ دستار ہے، سنت کے مطابق جس حافظ نے داڑھی رکھی ہے، جو صبح سے لے کر شام تک
اللہ اکبر کی صدا لگاتا ہے، مسجد میں اذان دیتا ہے، تمہارا مرج غسل وہ دیتا ہے، وہ پوڈری سے بدتر ہے؟ اس طالب علم کو تو نے ترجیح نہیں دی؟ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سن اے امتی، جو بندہ کسی عالم کو نہ ٹوٹا ہوا قلم دے، جو لکھتا نہیں ہے، بیکار قلم، آپ نے فرمایا تحفے میں دے دے، قیامت کے دن میں محمد ہاتھ پکڑ کے خدا کی جنت میں لے جاؤں۔ کوشش کیا کرو، میں نہیں کہتا ان کو کھلائیں نہ کھلائیں، اپنے جو قریب دائیں بائیں مدارس ہیں ان کو ترجیح دیا کرو۔ ایک بندے کو 1 روپیہ دیں گے 10 نیکیاں ہیں، ایک طالب علم کو 1 روپیہ دو، خدا 700 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 12واں 13واں صدقہ کرنا، صدقہ دے کر اللہ کا قرب حاصل کرنا۔ وقت تھوڑا ہے، میں اس کو تیزی میں بیان کرتا ہوں۔ نمبر 14 اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دینے والا ہاتھ ہو، لینے والا ہاتھ۔ بیویوں نے کہا کہ 11 بیویاں باریاں لگی ہوئی ہیں، ایک دن میرے گھر ایک دن فلاں کے گھر، ایک قیامت کے دن کیا ہوگا؟ کون سی بیوی آپ کے پاس ہوگی؟ آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے۔ ساری بیویاں بیٹھ گئی، ہاتھ ناپنے شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ عالمہ ماں میری کہنے لگی، فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں، اس سے مراد جو اللہ کی راہ میں زیادہ خرچ کرے گی قیامت کے دن وہ جنت میں مصطفیٰ کے قریب ہوگی۔ نمبر 3 نمبر 15 بے جا اپنے والدین کی خدمت کرنا، انتہا درجے کی خدمت کرنا، اف تک نہ کہنا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ بڑے کو کیوں نہیں کہتی؟ چھوٹا کام نہیں کرتا، سارے میں کرتا ہوں۔ اور تو کتنا خوش نصیب ہے، بار بار ماں تجھے ہی تو پکار دیا ہے، تیرا نام اس کی لبوں میں آتا ہے، اور تو کیا چاہتا ہے؟ میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا فوالذی نفسی بیدہ، اور لوگوں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں نفل نماز میں ہوں، میری والدہ مجھے پکارے، میں خدا کی عبادت کو چھوڑ کر اپنے ماں کے قدموں میں گر جاؤں گا۔ نمبر 16 رشتہ داروں کو جلاؤ نہیں، رشتہ داروں کی خدمت کرو۔ ابو طلحہ عرض کیا کہ میرا باغ آپ کو بڑا پسند ہے جی، فرمایا اللہ کے نام پہ دے دو، فرمایا نہ، رشتہ داروں کو دے۔ جنگ تبوک میں کعب نہ گئے، کعب نے کہا اللہ نے میری توبہ قبول کی، میرے پاس بڑا مال ہے، بڑی پراپرٹی ہے، اللہ کے لیے دیتا ہوں، فرمایا نہ، اے کعب رشتہ داروں کو دے۔ آقا کیوں؟ فرمایا جو چاہتا نا میری عمر لمبی ہو جائے، رزق میں اضافہ، فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اللہ اس کا رزق بھی بڑھائے گا، خدا اس کی عمر بھی بڑھائے گا۔ کتنے ہو گئے ہیں؟ 15 17 یاد ہے، چلو شکر۔ نمبر 18 حج عمرہ کرنا جب توفیق دے، یہ نہیں کہ ایک فرض ہے، جب اللہ توفیق دے حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو۔ نمبر 19 فرمایا جو جو نعمتیں ملتی ہیں اس رب کا شکر ادا کرو۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، بار بار اس کا شکر ادا کرو، روزی کے دروازے کھول دے گا۔ نمبر 20 وہ کہتے ہیں نکاح کرو۔ یہ ذرا تھوڑا سا مجھے 1 منٹ دیں گے اس کے لیے۔ یہ کہتے ہیں پہلے دبئی جاؤں گا، پہلے کاروبار کروں گا، سیٹل ہو کے نکاح کروں گا۔ نبی فرماتے پہلے نکاح کر، خدا رزق دے گا۔ یہ کہتا ہے پہلے کماؤں گا۔ تو کچھ ایسے بھی ہیں، میرے پاس ایک بندہ آیا، اس نے کہا پہلی شادی کی کچھ نہیں ملا، دوسری کی کچھ نہیں ملا، تیسری کی کچھ نہیں ملا۔ تو میں نے کہا تیری نیت ہی گندی تھی، تو شادیاں اس لیے کرتا رہتا کہ رزق ملے، اور یہ غلط ہے۔ عورت اپنا لے کے آتی، تیرا نہیں لے کے آتی۔ ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، نہ، ہر کامیاب مرد کے پیچھے عورت ضرور ہوتی ہے، لیکن 90% وہ عورت ماں کی شکل میں ہوتی ہے، بیوی کی شکل میں نہیں، ماں کی شکل میں۔ بیوی اپنا خود لے کے آتی، تو اپنا خود لے کر آتا ہے۔ نمبر 21 وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات پہ توکل کرنا، اللہ کی ذات پہ توکل کرنا کہ خدا مجھے دے گا، محنت کرنا آپ کا کام ہے، عطا کرنا رب کا کام ہے۔ شیخ حنیف کا ایک مرید جنگل میں گیا، پیاس لگی، کنویں کے پاس ہے، نہ ڈول تھے نہ رسی، پریشان کھڑا ہے، یار پیاس شدت کی ہے، مر نہ جاؤں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا ایک جانور آیا، کنویں کے قریب آئے، پانی سطح سے اوپر آیا، اس نے پیاس بجھائی، چلی گئی جانور۔
یہ بڑا پریشان ہوا، دیکھ یار جانور کو اتنا توکل ہے کہ پانی بہ رہا ہے پیاس، تے ہم انسان ہو کے ڈور رسیوں کے پیچھے لگے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں تھوڑا کنویں کے قریب آیا، اللہ پہ توکل کیا، پانی سطح سے اوپر آیا، میں نے پیا چلا گیا، بڑے خوشی میں اپنے شیخ کو جا کے واقعہ سنایا، شاہ جی میں ایسے گیا تھا تو میں نے توکل کیا، پانی اوپر آ گیا۔ آپ نے فرمایا تو ابھی بھی کمزور ہے، مقام توکل میں ابھی بھی کمزور ہے۔ حضرت وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا چال کے کیوں گیا ہے، کنویں کے پاس کیوں گیا ہے؟ توکل یہ کہتا ہے وہاں بیٹھا رہتا، مجھے رب کعبہ کی قسم ہے پانی نکل کر تیرے قدموں کا ایسے طواف کرتا جیسے حاجی بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں۔ سمجھ آئیے؟ اس کے بعد وہ کہتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں صدقے دل سے دعا کرنا۔ کیا کرنا؟ اللہ کی دعا بارگاہ میں صدقے دل سے دعا کرنا، عمل بالمعروف کرنا، نہیں عن منکر کرنا۔ اور آخری بات یہاں پہ مختصر کرتا ہوں، وقت تھوڑا ہے، وہ کہتے ہیں انسانوں کی اور بالخصوص مسلمانوں کی مدد کرنا۔ یہ آپ کو پتہ ہے سیلاب میں آدھا ملک ہمارا ڈوب گیا ہے، میڈیا نے تو نہیں دکھایا لیکن آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے، جتنا ہو سکے یہ موقع ہے۔ اور نبی کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے جو بندہ اتنا کہہ دے نا میں مدد کروں گا، میں مدد، نیت ٹھیک ہو کرے نہیں، میں مدد کروں گا، فرمایا 10 سال اللہ مسجد نبوی میں اتقاء بیٹھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ دوسری جو ہے آپ نے فرمایا جو بندہ کہے میں مدد کروں گا 2 ماہ تک مسجد نبوی میں اتقاف کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ ہمارے کیمپ لگے تاریخ لبیک یا رسول اللہ کے ڈوک دلال میں، آپ نے کوشش کرنی ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اور مدد یہ نہیں ہوتا کہ پیسے دینے ہیں، آپ کے پاس لباس ہے لباس دے دیں، 2 دن کا راشن آپ کے پاس اضافی ہے راشن دے کے کر دیں، اور جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ آج نیت کر لے اور کچھ نہیں تو ان کے لیے دعا کر دیں۔ یہ دعا کر دینا ہی مدد ہے۔ اور بنی اسرائیل میں ایک بندہ تھا، اس کا کام تھا، اس میں گھوڑا رکھا تھا، ایک بندے کو سوار کر کے دوسرے شہر میں چھوڑا تھا۔ ایک دن گیا تو بندے نے کہا یار جنگل کے راستے سے جانا ہے، جیسے ہی جنگل میں گیا اس بندے نے خنجر نکال لیا، اس نے کہا اترنا، میں یہاں بندوں کو قتل کرتا ہوں۔ اس نے کہا یار میں تیری مدد کے لیے آیا تھا، تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے؟ اللہ رسول کا واسطہ۔ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میرا گھوڑا لے لے۔ اس نے کہا تجھے مار کے وہ ویسے بھی میں نے لے لینا ہے۔ اب یہ پریشان کھڑا ہے، کہتے مشرق سے ایک نوری بزرگ آیا، تلوار اس کے ہاتھ میں تھی، اس کا سر قلم کیا تو دوسری جانب چلا گیا۔ میں نے دوڑتے ہوئے جا کے اس کا دامن پکڑا، میں نے کہا اللہ کے بندے تو کون ہے؟ اس نے کہا تو خدا کی مدد کرتا ہے، اللہ پاک نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے۔ آج مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ اچھا آخری تے اذان وظیفہ، رزق کی تنگی کے لیے نا سب سے آخری تے آسان ہے۔ نبی پاک نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ثلاثۃ رجل ضامن، میرا رب کہتا ہے 3 بندے میری ذمہ داری میں ہیں، 3 بندے میری، جب تک وہ رہیں گے میں روزی دوں گا، میری ذمہ داری ہے، میری گارنٹی ہے۔ آقا وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ فرمایا پہلا بندہ اذا داخل بیتہ فسلم علیہ، جب گھر میں داخل ہو گھر والوں کو سلام کرے، اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر فرمایا پھر فسلم علی النبی، اپنے نبی پر سلام کرے، نبی سلام سنتا بھی ہے، سلام کا جواب بھی عطا فرماتا ہے۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا اذا داخل المسجد خطا یرجی، آپ نے فرمایا مسجد میں جائے جب تک نہیں لوٹتا، اللہ فرماتے اس کے رزق کی گارنٹی میرے پاس ہے، یعنی جو بار بار مسجد آتا جاتا ہے۔ تیسرا آپ نے فرمایا اذا خرج فی سبیل اللہ، جو میدان جنگ میں اتر جاتا ہے جب تک نہیں لوٹتا، اللہ پاک فرماتے اس کے رزق کی ذمہ داری ہماری ہے۔ دعا ہے اللہ عمل کی توفیق